کے اوپر ہے تو اس میم کو بھی ساکن کہیں گے. یہاں پر جزم میم کے اوپر ہے تو یہ جو میم ہے یہ بھی ساکن ہے. تو یہ جو جزم ہے قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پارہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 3 کی یہ پہلی 8 لائنیں ہیں. ان 8 لائنوں میں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات ہیں یہ نشانات جزم کو ظاہر کر رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا نشان اور اس کے نیچے جزم موجود ہے. یہاں پر بھی ریڈ کلر کا نشان اور اس کے نیچے بھی جزم موجود ہے. یہاں پر بھی جزم اور یہاں پر بھی جزم موجود ہے. تو یہ جو جزم ہے جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کو ساکن کہیں گے. جیسے یہاں پر عین کے اوپر جزم ہے تو اس عین کو ساکن کہیں گے. یہاں پر میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے. یہاں پر عین کے اوپر جزم ہے تو عین ساکن ہے. یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یقیناً اس کا مطلب آپ کو معلوم ہو چکا ہے. اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے، ساکن حرف اپنے سے پہلے 6 مرتبہ پڑھے گا. متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے 6 مرتبہ پڑھے گا. یہاں پر لکھا ہے ساکن حرف اور یہاں پر لکھا ہے متحرک حرف. ساکن حرف کا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو چکا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یہاں پر جزم میم کے اوپر ہے تو یہ میم ساکن ہے. یہاں پر جزم با کے اوپر ہے تو یہ با ساکن ہے. یہ جو لکھا ہے متحرک حرف، متحرک حرف کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 3 میں پڑھا تھا. یہاں پر دیکھیں لکھا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. تو یہاں پر با اور با کے اوپر حرکت موجود ہے تو یہ جو با ہے یہ متحرک ہے. اسی طرح یہاں پر با کے نیچے حرکت موجود ہے تو یہ با بھی متحرک. یہاں پر با کے اوپر حرکت یعنی پیش موجود ہے تو اس با کو بھی متحرک کہیں گے. تو یہ جو آپ نے پڑھا ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میم ساکن ہے اس میم ساکن